وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. صدق الله المولانا العظيم. یہ سورۃ الانعام کی 87ویں اور 88ویں آیت ہے، اور آگے رکوع تک 90 آیتیں پوری ہو گئی. اس سے پہلے تذکرہ چل رہا تھا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کہ انہوں نے اپنے قوم کے ساتھ جو مناظرہ کیا تھا، ایک تو اپنے باپ کے ساتھ اور نمرود کے ساتھ اور بت پرستوں کے ساتھ اور کواکب پرستوں کے ساتھ جو سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، ان سب کو لاجواب کر دیا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، کہ یہ حجت تھی ہماری جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی ان کے قوم کے مقابلے میں. یعنی ہم نے ان کو یہ سمجھایا تھا، ان کے سامنے ایسے دلائل پیش کر لو جس سے یہ لاجواب ہو جائیں گے. اور فرمایا کہ ہم درجات بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار حکیم اور علیم ہے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور اس کے بعد ہم نے ان کو نوازا. قال انی جاعلک للناس اماما، اس سے پہلے آ چکا ہے، ہم آپ کو انسانیت کا امام بنا دیں گے. یعنی آپ کی ذریت میں ہزاروں انبیاء علیہ السلام آئیں گے. تو پھر آپ نے یہ فرمایا کہ ہم نے ان کو کیا کیا عطا کیا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو بیٹا عطا فرمایا اسحاق علیہ السلام اور پوتا یعقوب علیہ السلام. کُلًّا ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت دی. اور نوحًا ہدینا من قبل، نوح علیہ السلام کو ہم نے اس سے پہلے ہدایت دی تھی. نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں. ومن ذریتہ داؤد، اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں داؤد علیہ السلام ہے، وسلیمان ہے، وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون. یہ سب انبیاء علیہ السلام کے اسماء گرامی اللہ تبارک تعالیٰ شمار فرماتے ہیں. اس سے پہلے آ گیا اس آیت میں آدم علیہ السلام کو لے کر یہاں نوح علیہ السلام کو لے کر یہاں 18 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آ چکا ہے. کل قرآن پاک میں 25 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور کچھ احادیث میں ہے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی اجر دیتے ہیں. یعنی یہ سارے کے سارے نیکوکار تھے، اللہ کے فرما بردار. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اور ایسے ہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں زکریہ علیہ السلام، یحییٰ و عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو بھیجا. کل من الصالحین، یہ سب کے سب جو تھے صالحین میں سے تھے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، اور ایسے ہم نے اسماعیل علیہ السلام ان کو عطا فرمایا، اور یسع اور یونس اور لوط. یہ یسع یہ بھی ایک نبی ہیں، ان کا تذکرہ قرآن پاک میں صرف 2 جگہ ہے.
ایک تو یہاں سورہ انعام میں ہے، ایک سورہ صاد میں ہے، کوئی زیادہ تفصیل ان کی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو شمار فرمایا کن میں؟ انبیاء علیہ السلام میں حضرت یسع کو، اور حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان کا تذکرہ تو قرآن پاک میں کئی جگہ ہے اور وہ بار بار آئے گا۔ تو یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد تذکرہ کیا حضرت یسع کا۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، وَكُلًّا یہ سب کے سب جن کا تذکرہ آ چکا ہے، ہم نے ان کو فضیلت دی تمام جہاں والوں پر، اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے ان کو جہاں والوں پر فضیلت دے دی گئی، اس لیے کہ نبی تو افضل ہوتا ہی ہے اپنی امت میں، تمام جہاں والوں فضیلت دے دی گئی۔ اب سوال ہے کہ تمام جہاں والوں سے مراد کیا؟ ان کے بعد والے جہاں بھی ہے اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے، ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فضیلت ثابت نہیں ہے، یہ تو اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کے آبا و اجداد میں بھی اور ان کی ذریت میں بھی، وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بھائیوں میں بھی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ ہم نے ان کو چن لیا، منتخب کیا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم اور ان کو صراط مستقیم کی رہنمائی ہم نے کی۔ مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں کچھ تو وہ آتے ہیں جو آبا و اجداد میں آتے ہیں، کچھ تو ہیں جو ذریت میں آتے ہیں، کچھ تو آتے ہیں جو ان کے اخوان میں آتے ہیں اور بھائیوں میں آ جاتے ہیں۔ جیسے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام آپس میں بھائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام آپس میں بھائی ہیں، اسی طرح سے زکریا علیہ السلام کے آگے یحییٰ علیہ السلام ان کے صاحبزادے ہیں، اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا آپس میں رشتہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آبا و اجداد میں بھی آئے ہیں اور ذریت میں بھی آئے ہیں اور اپنے باقی بھائیوں وغیرہ میں بھی آئے ہیں۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ ہے ہدایت جس کو میں دیتا ہوں اپنے بندوں میں سے۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے سے میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں اس کو ہدایت دے دیتا ہوں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر بالفرض یہ حضرات شرک کر لیتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو کچھ یہ انہوں نے نیک کام کیے تھے اس سے پہلے، وہ سب کے سب حبط ہو جاتے، ضائع ہو جاتے، برباد ہو جاتے، کچھ بھی اس میں نہیں رہتا باقی۔ سوال اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا اگر یہ لوگ شرک کرتے؟ یہ تو انبیاء علیہ السلام ہیں۔ اس کی دو وجہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہود نے کوئی کمی نہیں کی، اپنے انبیاء علیہ السلام کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کیا جو ان کی شایان شان نہیں ہے، حتیٰ کہ بعض کی طرف تو شرک کو منسوب کیا، بعض کی طرف تو ایسے برے اعمال کو منسوب کیا کہ علامان والحفیظ۔ اس لیے یہ بتایا گیا یہ سب حضرات منزہ اور پاک تھے شرک اور کفر سے، یہ فرمایا۔ پھر یہ بتایا گیا اگر بالفرض محال، اولاً تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن بالفرض اگر ایسا ہوتا، کسی ایک کے بارے میں ایسا ہوتا تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ گویا کہ باقیوں کو سنایا جا رہا ہے، یہود کو خاص طور سے، نصارہ کو، کہ تم اس گھمنڈ میں ہو کہ ہمارے آبا و اجداد تو انبیاء علیہ السلام ہیں، اس لیے ہمیں کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس گھمنڈ میں مت رہنا کہ تم شرک میں ہو گئے مبتلا۔ کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا اور وہ مشرک ہو گئے، کسی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، وہ اس کی وجہ سے مشرک ہو گئے، اور کسی نے فرشتوں کو اللہ تبارک بیٹیاں قرار دیا، جیسے مشرکین مکہ، یہ سب لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو اس لیے محض اس بنیاد پر کہ ہمارے آبا و اجداد تو نبی ہیں، اس بنیاد پر تم کو بخش دیا جائے گا، یہ تمہارا غلط خیال ہے، اس بنیاد پر ہم بخشنے والے نہیں ہیں، یہ آپ نے فرمایا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ طبقہ اتنا منزہ ہے، گناہوں سے پاک ہے، اور ایسے موحد ہیں، اللہ تعالیٰ کے عارف ہیں اور عاشق ہیں، ان کو ہم نے یہ چیزیں دی تھی، کیا کیا؟ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، ان حضرات کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی اور حکمت و دانائی عطا فرمائی تھی اور نبوت عطا فرمائی تھی۔ جن حضرات کا تذکرہ اوپر آ چکا ہے ان کو یہ چیزیں ہم نے عطا فرمائی۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ ہر نبی کو الگ سے کتاب نہیں ملتی ہے، اس کو ذہن میں رکھ لینا۔ بہت کم انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جن کو کتاب ملی ہے، نئی شریعت ملی ہے، ورنہ اور کیا تھا؟ بس کتاب موجود ہے، شریعت موجود ہے،
एक नबी दुनिया से तशरीफ़ ले गए, अल्लाह तबारक ताला उसकी जगह दूसरे नबी को मुंतखब फरमाते थे, उसी किताब को उसी शरीयत को आगे चलाते थे। जैसे तौरात को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने हज़ारों नबियों को भेजा है। खुद मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगानी में हारून अलैहिस्सलाम खुद थे। तो इस तरह से किताबें बहुत कम आई हैं, शरीयतें ज़्यादा नहीं बदली हैं, बल्कि अंबिया अलैहिस्सलाम आते गए और उन्हीं किताबों को आगे बढ़ाते रहे। और इस्तिलाह में रसूल और नबी में थोड़ा फ़र्क है। रसूल उस शख्स को कहते हैं जिसको नई किताब दे दी जाए, नई शरीयत मिल जाए। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, नई किताब नई शरीयत। जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम, एक नई किताब उनको मिल गई। तो नई किताब जब मिल जाएगी तो उसका मतलब तो ये हुआ कि पुरानी किताब के मुकाबले में इसमें कुछ न कुछ तफावत तो होगा ना, कुछ अहकामात के बारे में, दूसरी चीज़ें, अकायद तो एक जैसे रहेंगे, तो तभी तो दूसरी किताब दे दी गई। ऐसे फिर इंजील भी हुई। तो इस तरह से कि जिस नबी को किताब भी मिल जाए और नई शरीयत मिल जाए, उसको शरई इस्तिलाह में रसूल कहते हैं। क्या? और जिसको नई किताब न मिले, कोई नई शरीयत नहीं, बल्कि शरीयत पहले से मौजूद है, किताब पहले से मौजूद है, और वो उसी किताब को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी की तालीम दे रहे हैं, उसी के मुताबिक फैसले करते हैं, तो ऐसे अफराद को नबी कहते हैं। ऐसे अफराद को, वैसे तो नबी के माने तो ये है कि अल्लाह की खबर मखलूक तक पहुँचा देने वाला, नबाउन से निकला है, ये वो तो हर नबी है। तो इस तरह से रसूल गोया ख़ास हो गए। तो इसक्यों गोया कि हर रसूल नबी भी होता है, रसूल भी होता है। हर नबी जो है नबी होता है कि रसूल नहीं। तो रसूल के अंदर दोनों जाते हैं, नबी भी है और रसूल भी है। और जो अंबिया अलैहिस्सलाम है, नई शरीयत नहीं, नई किताब नहीं, उनका कहीं नबी हैं लेकिन रसूल नहीं। लेकिन आम तौर से जब कहेंगे तो मुरसलीन का लफ्ज़ जब आएगा, वहाँ मुराद है भेजे हुए। क्या? तो भेजे हुए तो वो भी हैं, तो ये भी हैं। बस एक इल्मी फ़र्क है, बताई गई कि इसको रसूल कहते हैं। इसलिए फरमाया कि ये सब लोग यहाँ हैं, इनको हमने किताब दे दी और हिकमत दे दी और नबूवा, और इनको क्या दे दी? नबूवत दे दी, यानी रिसालत से इनको हमने नवाजा। अब ये सिफत अंबिया अलैहिस्सलाम के अंदर है। इस सिफत का तज़किरा जगह जगह कुरान पाक में है, और हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो ख़ास तौर से जाहिर सी बात है, वो नबी भी हैं और रसूल भी हैं और साहिब शरीयत हैं और साहिब किताब हैं और सैयदुल मुरसलीन हैं। इसीलिए एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं दुआ हूँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, ये नहीं उनकी मैं दुआ हूँ। इसका क्या मतलब है वो अभी आएगा। और मैं बशारत हूँ ईसा अलैहिस्सलाम की, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेरे लिए दुआ की थी काबतुल्लाह तामीर करते वक्त, और ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरे आने की बशारत दी थी। और फरमाया कि मैं अपनी वालिदा का ख्वाब हूँ। इसका क्या मतलब है? कहते हैं कि मेरी वालिदा ने ख्वाब देखा था जब अल्लाह के नबी सम अभी तवल्लुद नहीं हुए थे, उन्होंने ख्वाब देखा था कि उनके बदन मुबारक से एक नूर निकला और पूरे आलम में वो नूर फैल गया, पूरे आलम में। तो जैसे अंधेरे में आप बहुत तेज़ रोशनी चालू कर दें और दूर तक लगा लें तो दूर तक वो जाती है ना, तो जहाँ तक वो जाएगी तो आपको चीज़ें नजर आएंगी नहीं आएगी। तो इस तरह से मैंने देखा ऐसा नूर निकला कि सारा आलम से रोशन हो गया। तो मैंने देखा तो मुल्क शाम के मकानात मुझे नज़र आए मक्का शरीफ से। तो ये आपने फरमाया, तो मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ और अपनी वालिदा मोहतरमा का ख्वाब हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का मतलब क्या है? ये कुरान पाक में है। ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत का मतलब क्या है? ये भी कुरान पाक में है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह तामीर फरमा रहे थे, तामीर फरमाते फरमाते मुख्तलिफ दुआएँ उन्होंने मांगी हैं। मसलन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम, ये एक दुआ है। या अल्लाह मैं आपके मुक़द्दस घर को तामीर कर रहा हूँ, इसको आप कबूल फरमा लीजिए। आप तो समी हैं, अलीम हैं, सुन भी रहे हैं हम क्या मांग रहे हैं, जानते भी हैं हमारे दिलों में क्या है। एक दुआ ये मांगी थी। दूसरी दुआ मांगी थी अपने लिए और अपनी ज़ुर्रियत के लिए, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। या अल्लाह हम दोनों को, दो ही तो तामीर कर रहे थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथ सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये दो ही थे। तो हम दोनों को अपना फरमाबरदार बना। तो फरमाबरदार तो थे ही वो, मतलब ये है कि साबित कदम भी रहें
اور فرمان بردار اور زیادہ بنے اور آپ کی جانب سے توفیق ہم کو مل جائے. تو وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور میری ذریت جو ہوگی ان کو بھی اپنا فرما بردار بنا لینا. فرما بردار جماعت ہونی چاہیے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یا اللہ کعبۃ اللہ تو ہم نے تعمیر کر لیا، آپ ہم کو حج سکھا لیجئے. حج کیسے کریں گے ہم، یا دین کے باقی جو قواعد ہیں وہ ہم کو سکھا لیجئے اور ہماری طرف توجہ فرمائیے. بے شک آپ توجہ فرمانے والے ہیں، تواب ہیں اور رحیم ہیں. اس کے بعد دعا مانگی کیا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے مولا اے پروردگار بھیج دیجئے فیہم اس میری ذریت میں رسولا عظیما، تنوین برائے تعظیم، ایک عظیم الشان نبی بھیج دیجئے. منہم جو انہی میں سے ہونا چاہیے، انہیں وہ کسی دوسرے علاقے سے آ کے یہاں آئے ایسا نہیں، اسی ذریت میں سے ہونے چاہیے. انہیں بنو اسماعیل. یتلو علیہم آیاتک، وہ اس میری ذریت کے اوپر آپ کی کتاب پڑھ پڑھ کر سنائیں، تلاوت کریں اس کی کہ تلاوت کیسی کی جاتی ہے وہ ان کو سکھائیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور اس کتاب کو سکھائے. ایک تو وہ تلاوت سکھائے، الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھ لینا ہے، یاسین والقرآن الحکیم کو کیسے پڑھنا ہے، یہ آپ سکھاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تلاوت اس طرح سے کی جاتی ہے. تو ایک مقصد آپ کا تھا قرآن پاک کی تلاوت، اسی لیے امت کے اوپر لازم ہو گیا کہ امت بھی قرآن پاک کی تلاوت کر لے. کیسے؟ جیسے سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا فرمایا کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے وہ ان کو سکھائے. وہ اس میں نماز کا حکم ہے تو وہ نماز کا طریقہ بتائیں. اس میں طواف کا اجمالی تذکرہ ہے، طواف کر لو، وہ ان کو طواف کا طریقہ بتا دیں اور احرام باندھنا سکھا دیں. یہ ساری چیزیں. تو اس میں زکوٰۃ کا بیان ہے، وہ اس کا نصاب بیان فرمائیں. ساری چیزیں ان کو بتا دیں کہ یہ اس طرح تعلیم دے، کتاب کا درس دیں. والحکمت، اور وہ اس میری ذریت کو حکمت اور دانائی کی باتیں بتا دیں. آداب بتائیں ان کو، آداب زندگی، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، سونے کے آداب، اٹھنے کے آداب، بیٹھنے کے آداب، اور حکمت اور دانائی کی باتیں ان کو سکھائیں. اور آپ واقعی آپ حکمت اور دانائی کی باتیں سکھاتے تھے. مثلا آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ وہ شخص بدبخت ہے جو اپنے والدین کو گالی دے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کو کون گالی دے؟ معلوم ہوا کہ اہل عرب بھی والدین کو گالی نہیں دیتے تھے، حالانکہ کافر تھے. کیا تھے؟ کفار تھے. تو یہ تعجب ہو گیا، والد کو گالی کیسے دے؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو بدبخت ہے جو اپنے والد کو گالی دے دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یسب ابا الرجل و یسب اباہ، کہ وہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ واپس اس کے باپ کو گالی دیتا ہے. وہ دوسری کی ماں کے بارے میں کوئی برا لفظ کہہ دیتا تھا، وہ واپس اس کی ماں کے بارے میں برا لفظ کہہ دیتا ہے. وہ ہے کہ یہ شخص خود سبب بن گیا اپنے والدین کو گالی دلوانے کا. کیا حکمت کی بات ہے. آپ نے فرمایا کہ مدد کرو ظالم کی بھی اور مظلوم کی بھی. انصر اخاک ظالما کان او مظلوما. اور صحابہ کرام تو حیران ہو گئے کہ حضرت مظلوم کی تو مدد ہم کریں گے، ثواب مل جائے گا، اور یہ سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ مظلوم کی مدد کس طرح کرنی چاہیے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ وہ تو اور زیادہ ظلم کرے گا نا. ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے اس کی تشریح نہ کی ہوتی تو شاید ہم لوگ بھی نہیں سمجھتے. شاید کیا یقیناً سمجھتے ہی نہیں کہ بھائی، یا تو کہتے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں. لیکن آپ نے وضاحت فرمائی میں ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو، اس کو ظلم سے، اس کو بس کر، آپ ظلم کرنے نہیں دیں گے. یہ اس کی مدد ہے. کیوں؟ جتنا وہ ظلم کرتا رہے گا اتنا اس کے اوپر وبال آتا رہے گا. تو کیسے حکمت کی باتیں آپ نے سمجھا دی. تو حکمت اور دانائی کی باتیں آپ سکھلاتے تھے، عجیب عجیب مثالیں دیتے تھے، عجیب طرح سے سمجھاتے تھے. چونکہ اس آیت کا اس وقت تشریح مقصد نہیں، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ نبی کیا کرے؟ ان کا تزکیہ کریں، یعنی ان کے دلوں کو پاک کریں اور صاف کریں، ان کو مانجیں، ان کے دلوں کو. نہ اس میں کفر رہے، شرک رہے، نہ غصہ رہے، نہ کبر رہے، نہ غرور رہے، نہ حسد رہے. بالکل آئینے کی طرح ان کے دل کیا ہو جائیں؟ چمکدار ہو جائیں، صاف و شفاف ہو جائیں. تو 4 کام ابراہیم علیہ السلام نے منتخب کیا خود، یعنی درخواست. کتاب پڑھ کر سنائیں، تلاوت، کتاب کے احکامات سکھائیں، اس میں ہے کیا تعلیم دے دیں، اور الگ سے کتاب کے علاوہ حکمت کی باتیں ان کو بتا دیں، آداب زندگی سکھائیں ان کو، اور ان کے دلوں کو کیا کر لیں؟ پاک و صاف. یہ مضمون ایک ہی جگہ نہیں ہے، 2-3 جگہ ہے. اس میں ترتیب تھوڑی سی الٹ کے ہے. اس میں ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تذکرہ کیا تعلیمی کتاب کا، تلاوت کا، تلاوت کے بعد تعلیمی کتاب کا 2، پھر اس کے بعد حکمت و دانائی کی 4تھے نمبر پر فرمایا کہ وہ ان کے دلوں کو صاف کر لیں. اور
यही मफ़हूम अल्लाह तबारक ताला ने आगे सूरह आल इमरान में बयान फरमाया, उसका अंदाज दूसरा है। उसमें फरमाया अल्लाह ताला ने, मैंने एहसान किया ईमान वालों के ऊपर, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, जब मैंने उनके अंदर एक नबी भेजा तो यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले नंबर पर तिलावत, दूसरे पर तालीम, तीसरे पर हिकमत व दानाई की बातें, चौथे नंबर पर तज़किया। अल्लाह तबारक ताला ने पहले नंबर पर तिलावत, दूसरे पर तज़किया, दूसरे पर। तो शारहीन फरमाते हैं दूसरे पर अल्लाह ने तज़किया क्यों किया? कहेंगे कि ये अहम बहुत है, ये अहम इसलिए कि अगर तज़किया नहीं है, दिल में इखलास नहीं है, तो सारे काम तो बेकार हो जाएंगे, सारे काम तो बेकार हो जाएंगे। जो दिल का रुखी सही नहीं है, चाहे अमाल कितने करे। तो इस तरह से अल्लाह ताला फरमाते हैं ये ऐसी जमात है, इनको मैंने किताब भी दे दी और इनको मैंने हिकमत भी सिखा दी और इनको मैंने नबूवत भी अता फरमाई। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उलाइकल लज़ीना हदल्लाहु, जी ये उनको मैंने ऐसा दे दिया। फिर फरमाया फ़ई यकफुर बिहा हाउलाई, अगर ये लोग इनकार करें इस कुरान पाक का, फ़ई यकफुर बिहा हाउलाई, ये सब के सब लोग, इन्हें अगर मक्का शरीफ वाले नहीं मानेंगे तो फ़क़द वक्कलना बिहा कौमन लैसू बिहा बिकाफ़िरीन, हमने एक जमात मुकर्रर कर रखी है, वक्कलना बिहा मुकर्रर कर रखी है इस किताब के लिए, आपकी तालीम के, लैसू बिहा काफ़िरीन, कि वो इसका इनकार नहीं करेंगे, उस पर ईमान लाएंगे, उस पर ईमान। इस आयत में सहाबा किराम की फजीलत का बयान हो रहा है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर ये मुनकिरीन नहीं माने छोड़ दीजिए, हमने एक जमात तैयार करके रखी है, वो जान दे देंगे, वो इस पर ईमान लाएंगे, वो इस पर अमल करेंगे। वहाँ मुरादे कौन? सहाबा किराम। इसीलिए फरमाते थे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि अल्लाह तबारक ताला ने सहाबा किराम को चुन चुन के लाया। क्या अक्ल हैरान हो जाती है, कोई ईरान का रहने वाला है, कोई हबश का रहने वाला है, कोई सूडान का रहने वाला है, कोई और किसी दूर इलाके का रहने वाला है, ये चुन चुन के उनको लाए ऐसे जैसे बिल्कुल बाग वाला अपने बाग में जो बेहतरीन किस्म के सेब होते हैं, कहते हैं भाई मुझे एक वहाँ जो है नुमाइश में इनको भेजना है, तो वो देख देख के कोई एक दरख्त वहाँ है, एक दरख्त और कहीं है, कोई सेब और कहीं है, तो वहाँ से चुन चुन के लाता है। तो फिर एक डब्बा, एक पेटी उसके लिए तैयार कर लेता है कि भाई फलां जगह भेजना है, हदिया गिफ्ट भेजना है, या फलां जगह नुमाइश में है। तो अल्लाह ताला ने इस तरह से एक ही को चुन चुन के लाया, तो किसी को हबश से, किसी को कहीं से, किसी को कहीं से, तो उनको सबको जमा करके लाया अल्लाह के नबी की खिदमत के लिए। तो फरमाया कि अगर ये लोग न माने, मत न माने, छोड़ दीजिए इनको, हमने एक जमात तैयार कर रखी है, मुकर्रर कर रखी है, वो इस कुरान पाक को मानेंगे और इस पर ईमान लाएंगे। ये फरमाया लैसू बिहा बिकाफ़िरीन, और वो इस कुरान पाक का इनकार नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर मुफस्सिरीन ने सहाबा किराम के बारे में बहुत सारे उन रिवायतों को भी नकल फरमाया है। तो खुद मनाक़िब सहाबा, तमाम मुहद्दिसीन ने सहाबा किराम के मनाक़िब और उनकी फ़जीलतों को बयान किया है। साहिब मिशकात ने तो सैकड़ों रिवायतें जमा की हैं उसमें। इसी तरह से तमाम मुहद्दिसीन ने फिर कुरैश के मनाक़िब अलग, यानी उनकी तारीफ़ात, और उसके मुहाजिरीन के अलग और अंसार के अलग, और इस तरह से फिर हज़रत शेखैन के अलग, अबू सिद्दीक़ उमर फ़ारूक के, और इसी तरह खुलफ़ाए राशिदीन के और अहले बैत के, ये हज़रात के उन्होंने अलग अलग बयान फरमाई हैं। तो उसको ज़हन में रखना चाहिए। तो ये फरमाया कि ये ऐसी जमात है जिसको हमने मुकर्रर कर रखा है, किसके लिए? इस किताब को मानने के लिए। उलाइकल लज़ीना हदल्लाह, ये वो जमात है जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी है। तो अब तज़किरा आ गया फिर उनका ऊपर वालों का, जिनको हमने किताब दी और नबूवत दी, ये वो लोग हैं जिनको हमने हिदायत दी। फ़बिहुदाहुम मुक़्तदी, आप उनकी हिदायत का इक़्तिदा करें। क्या करें? ये अल्लाह के नबी को फरमाया जा रहा है कि जिन अंबिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा ऊपर आ चुका, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान और अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून और ज़करिया, यहया, ईसा, इलियास, ये सब जिनका तज़किरा आ चुका है, फरमाते हैं कि उलाइकल लज़ीना हदल्लाह, ये वो लोग हैं जिनको हमने हिदायत दे दी है। तो फ़बिहुदाहुम मुक़्तदी, तो आप उनकी इक़्तिदा करें। क्या करें? किस चीज़ में? सवाल है किस चीज़ में? जी, मुफस्सिरीन ने लिखा है यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाया जाता है फ़बिहुदाहुम मुक़्तदी, इसमें यानी तरीक़े सब्र में, किसमें? तभी तरीक़े इस्तिक़ामत में, इन्हें जो उन्होंने सब्र किया और इस्तिक़ामत दिखाई,
آپ بھی ایسے صبر کر لیں۔ اور ایک جگہ قرآن پاک نے فرمایا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اولو العزم انبیاء علیہ السلام نے صبر سے کام لیا، آپ بھی صبر سے کام لیں۔ مطلب تو یہ ہے کہ جو حالات ان پر پیش آ گئے وہ حالات آپ پر بھی پیش آئیں گے۔ نوح علیہ السلام کے اوپر حالات پیش آ گئے، آپ کے اوپر بھی آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر حالات پیش آئے، طرح طرح کے آپ کے اوپر بھی آئیں گے۔ بلکہ ان سے زیادہ۔ اور آپ نے خود فرمایا کہ مجھے اتنا ستایا گیا دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، کہ کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو زیادہ ستایا گیا ہے، بظاہر تو ہی لگتا ہے، لیکن آپ نے خود فرمایا مجھے زیادہ ستایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو ہے جسمانی تکلیف، ایک ہے روحانی تکلیف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی تکلیف بھی پہنچائی گئی، پتھر بھی مارے گئے، اور جو جنگیں ہوئی اس میں تو زخمی بھی ہو گئی، یہ بھی تو تکلیف ہے نا۔ لیکن اس سے زیادہ جو تکلیف تھی وہ روحانی تکلیف تھی۔ طرح طرح کے اعتراضات، طعنے اور تشنیع، اور مستقل 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر اس جماعت کو محصور کر کے رکھا گیا، اور وہاں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ بہت عجیب و غریب حالات تھے، حتیٰ کہ بچے جو ہوتے تھے اور ماں دودھ پلائے تو دودھ ہی نہیں تو پلائے گی کیا، جب کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو بعض کفار جو تھے جن میں ذرا سا وہ ترحم تھا، اپنے قبیلے کے لوگ ہیں اس طرح سے، تو چوری چھپ کے کچھ آگے بھیج دیتے تھے۔ تو جو ہی ابو جہل کو معلوم ہوتا تھا کہ فلاں آدمی نے یہ چیز بھیجی ہے تو فوراً اس کے گھر پہنچے، کیوں کیا بات ہے، معلوم ہوا کہ آپ نے وہ چیز بھیجی ہے ان کے یہاں۔ تو اس طرح سے آپ نے فرمایا مجھے اتنا ستایا گیا جتنا اور کسی کو نہیں ستایا گیا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا اتنی راتیں ہم نے گزاری ہیں، فرمایا میں نے اور بلال حبشی نے، کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بس چند کھجور تھے جو حضرت بلال نے اپنے بغل میں دبا کے رکھی تھی۔ کس میں؟ بغل میں دبا کے رکھے تھے ایسے۔ تو ظاہر سی بات ہے بغل میں کیا 1 کوئنٹل آئے گا؟ تو بغل میں تو یہی پاؤ 1.5 پاؤ یا 1.5 کلو آ جائے گا۔ تو 1.5 کلو اگر ہوگا تو ظاہر میں 2 آدمی کب تک کھائیں گے وہ؟ فرمایا کہ اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی۔ تو یہ فرمایا گیا کہ جس طرح سے ان حضرات نے صبر کیا، آپ بھی ایسے ہی صبر کر لیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے یہ بھی فرما دیجیے، کیا؟ لا أسألكم علیہ اجرا، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں۔ یعنی مطلب تو یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم میری بات سن لو پھر مجھے فیس دے دو، پھر مجھے تنخواہ دے دو، پھر میرے لیے کچھ چندہ جمع کر کے لاؤ۔ یہ تو میں نے آپ سے کبھی مطالبہ ہی نہیں کیا۔ جو آپ کے اوپر غراں گزرے کہ جناب ہمارے پاس اتنا خرچہ تو ہے نہیں، ہم کہاں سے خرچہ لائیں گے، چھوڑ دیجئے آپ تبلیغ کو۔ فرمایا کہ آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی اجر بھی نہیں مانگتا آپ سے، اس میں سراسر آپ کا نفع ہے۔ آپ ایمان قبول کر لیں گے، آپ کی زندگی بن جائے گی، آپ جنت میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے، آپ اس میں آرام میں رہیں گے، عزت ملے گی آپ کو، باقی میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ ایک باقی جگہوں میں فرمایا کہ میں آپ سے اجر نہیں مانگتا ہوں، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ کس کے پاس؟ اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو دین کا کام کرتے تھے وہ مخلوق سے اس کا بدلہ نہیں لیتے تھے، کچھ بھی نہیں۔ امامت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تنخواہ نہیں۔ آپ تبلیغ کرتے تھے، آپ کتاب کا درس دیتے تھے، سکھاتے تھے، جو کچھ سارے انبیاء علیہ السلام کہ ان کا مقصد زندگی یہی تھا، اللہ کی جانب سے بھیجے گئے تھے، لہذا انہوں نے مخلوق سے کچھ نہیں مانگا۔ بلکہ ایک جگہ قرآن پاک نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کہ آپ اپنے اہل عیال کو حکم دے دیجئے نماز کا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا خود بھی آپ اس پر پابند رہے، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ہم آپ سے رزق کمانا بھی نہیں چاہتے ہیں، نَحْنُ نَرْزُقُكَ رزق تو ہم دیں گے، رزق تو یہ آپ نے فرمایا۔ تو بہرحال یہ ایک الگ بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ چاہیں تو ان پہاڑوں کو سونا بنا دیں، ان سنگریزوں کو سونا کے بنا دیں، سب آپ کی ملکیت میں، تو غربت کہاں رہے گی؟ یا غیب سے کھانا آ جائے آپ کے گھر میں، آپ نے نہ وہ قبول فرمایا نہ یہ قبول فرمایا۔ یہ فرمایا کہ ایک دن آپ بھیجیں گے تو میں شکر کر لوں گا، نہیں آئے گا تو صبر کر لوں گا۔ جیسے عام صحابہ زندگی گزارتے ہیں ایسے میں بھی زندگی گزاروں گا۔ اس کو کہتے ہیں غربت اختیاری۔ کیا؟ ایک ہے غربت اضطراری، ایک آدمی مالدار بننا چاہتا ہے لیکن بنتا ہی نہیں، ہر سال
جو ہے وہ تجارت کو بڑھاتا رہتا ہے تو پھر ہر سال گھاٹا آ گیا، تو غربت تو ہے اس کے پاس، لیکن یہ غربت اضطراری ہے، لاچار ہے، کیا کرے گا، مجبوری کی غربت ہے۔ لیکن ایک ایک غربت کو خود اختیار کر لینا، اس کو غربت